ایک اور روایت میرے سامنے ہے، میں چاہوں گا اس کی بھی آپ کچھ توضیح کیجئے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے کئی گنا بڑھایا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک نیکی 10 گنا تک اور 10 نیکیاں 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزے کا معاملہ اس سے جدا ہے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں مختلف روایات میں بات آتی ہے کہ اس موقع پہ آپ نے یہ کام کیا تو اس کا اجر اتنا بڑھ جائے گا۔ کیا وجہ ہے کہ خاص مواقع، خاص ایونٹ پہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اس کو بہت جوش آتا ہے اور وہ لوگوں پر ایک بے پایاں کرم نوازی کرتے ہیں؟ روزوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ غیر معمولی، ویسے تو وہ ہیں ہی فیاض ہر معاملے میں، لیکن یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو حساب ہے وہ میرے ذمہ ہے، چونکہ روزے کی جزا میں ہی دیتا ہوں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سے پہلے جو روایت آپ نے دیکھی اس میں بھی ایک بڑی بشارت تھی، یعنی یہ کہنا کہ من صام رمضان غفر لہ ما تقدم من ذنب، من قام رمضان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ رکھنا، روزے میں قیام کرنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توجہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہیں، ان کی توجہ بندوں کی طرف اور زیادہ التفات کے ساتھ ہوتی ہے، یہ تو اس سے بھی واضح ہوتا تھا۔ اب اس کے بعد مزید آگے دیکھیے اور اس چیز کو سمجھنے کی صحیح کیجئے کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ارادہ کرتے ہیں، ہمارے اندر داعیہ پیدا ہوتا ہے اور اس بندگی کا اظہار کبھی نماز میں ہوتا ہے، کبھی حج میں ہوتا ہے، کبھی عمرے میں ہوتا ہے، پھر روزے میں بھی ہوتا ہے، تو روزے کو ایک خصوصی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا ہے کہ مختلف دن کیوں مقرر کیے جاتے ہیں؟ اس کی بنیاد انسانی نفسیات پر ہے۔ اچھا، انسان کا معاملہ یہ ہے، اپنا جائزہ لیں، میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، کسی بھی انسان کا جائزہ لیں، ہم ایک حالت میں نہیں رہتے، یعنی ہم روبوٹ نہیں ہیں، پتھر کے بنے ہوئے نہیں ہیں، مشین کی طرح کام نہیں کرتے، ہمارے اوپر مختلف حالات احوال آتے رہتے ہیں، ہمیں کہیں ترغیب کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں ماحول کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے دسیوں چیزیں ہیں جو مل کر ہماری نفسیات پر اثر انداز ہوتی ہیں اور نیکی یا بدی دونوں کے لیے ایک نوعیت کی ترغیب پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ آپ انسانی نفسیات کو اگر دیکھیں تو بسا اوقات محض ایک ماحول، محض ایک باز، محض ایک مجلس، محض ایک موقع، محض چند دوستوں کی گفتگو، یعنی کئی عوامل ہیں کہ جو انسان کو برے یا بھلے کسی راستے کی طرف توجہ دلا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوا کہ ہر وقت انسان سے یہ توقع نہ کی جائے کہ وہ ایک ہی جیسا رہے گا، چونکہ یہ احوال اس کے اوپر مختلف صورتوں میں آتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ پسند فرمایا اور یہ رحمت ہے ان کی کہ اسی طرح سے وہ اپنے التفات کے لیے بھی کوئی دن مقرر کر دیں، یعنی اگر تم ہر وقت میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو چلیے جمعے کے دن ہو جاؤ، اچھا، اگر ہر وقت میری یاد میں اپنے بسر کرتے تو چلیے فلاں فلاں وقت میں میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ ویسے تو دیکھیے نا کہ اگر نماز کو بھی آپ دیکھیں تو کس لیے ہے؟ اقیم الصلاۃ علی ذکری ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کی یاد تو ہر وقت ہونی چاہیے اور ہم سے تقاضا بھی یہی کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کیا کرو، تو اللہ کی یاد ہر وقت ہونی چاہیے، لیکن انسان کیا اللہ کو ہر وقت یاد رکھ سکتا ہے؟ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور ہیں، گفتگو میں لگے ہوتے ہیں، تفریحات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، کاروبار کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، 10 قسم کی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں پھر کچھ وقت مقرر کر دیا گیا، یعنی آپ فجر کے وقت اٹھے تو ابتدا کر لیجئے، آپ کام میں سے تھوڑا وقت نکال کے ظہر کے وقت حاضر ہو جائیے، جب دن ڈھل رہا ہے تو عصر کے وقت حاضر ہو جائیے، سورج غروب ہو گیا تو مغرب کے وقت حاضر ہو جائیے، اسی طرح سونے سے پہلے عشاء کے وقت آ جائیے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ یہ کہ جو اصل تقاضا ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھا جائے وہ چونکہ بس میں نہیں ہے، یعنی کوشش تو انسان کر سکتا ہے لیکن یہ وقت مقرر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی مصروفیات سے نکل کر آتے ہیں، یعنی اہتمام کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں بارہ ایسا ہوتا ہے گفتگو کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، بحث مباحثہ جاری ہے، پوری طرح اس پہ غلطان ہوئے ہیں، یک بیک یہ احساس ہوتا ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی یاد دہانی کے لیے گویا وقت کا تقرر ہمیں اس طرف لانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزاولت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس پر مداومت چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہر وقت آدمی کو اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن رمضان کا ایک مہینہ مقرر کر دیا گیا کہ جس طریقے سے آپ انسانوں کو تربیت دیتے ہیں، یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ دنیا بھر میں انسانوں کو مختلف تربیت گاہوں میں سے گزارا جاتا ہے۔ ہماری بیوروکریسی ہوتی ہے، ہمارے بعض دفتروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کاروباری لوگ ہیں،
وہ بھی اپنی تنظیموں میں اس کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اس کام کے ساتھ مناسبت کی تربیت پاتے رہیں. تو یہ تربیت دین میں بھی چاہیے، اپنے تزکیے کے لیے بھی چاہیے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مہینہ مقرر کر دیا کہ ویسے تو تمہیں ہر وقت اطاعت کی مشق کرنی چاہیے، اور یہی مطلوب ہے. تقویٰ کوئی ایک مہینے ہی میں نہیں چاہیے، یہ تو اصل میں اٹھتے بیٹھتے کام کرتے لوگوں سے معاملات کرتے ہر جگہ چاہیے، لیکن اس کی تربیت کے لیے ایک مہینہ مقرر کر دیا جائے. تو یہ انسانی نفسیات ہے جس کا لحاظ کر کے یہ کیا گیا ہے. اب رہی آخری بات کہ اس کا اجر اتنا غیر معمولی کیوں ہے، تو اگر آپ غور کریں تو جو یہ حدیث ہے یہ بہت بڑی حقیقت کو واضح کرتی ہے. یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکام ہیں ان کے لیے ارج انسان کے اندر موجود ہے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ اپنے رب سے مناجات کرے، دعا کرے. اس کی علت کیا ہے، اس کے لیے توجہ کیوں ہوتی ہے، اس سے مقصد کیا حاصل کرنا ہے، یہ چیزیں بھی بڑی حد تک عقلی ہیں. لیکن کسی انسان کے کھانے پینے پر پابندی لگا دی جائے، وہ شہوت جس کا ایک دائرہ خود خدا نے مقرر کیا ہے کہ وہ جائز دائرہ ہے، اس میں بھی داخل ہونے سے روک دیا جائے، تو اس کا کیا باعث ہے؟ اس کے پیچھے کوئی عقلی چیز نہیں ہے. یعنی آپ کو جن چیزوں سے روکا گیا ہے اگر آپ غور کریں تو وہ سب یا تمدن کی ضرورت ہے، یا تہذیب کی ضرورت ہے، یا ہماری معاشرت کی ضرورت ہے، یا ہمارے خاندان کی ضرورت ہے، یا اس دنیا میں جو ہمارا ایک سیاسی نظم قائم ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے. تو ہر چیز کے پیچھے استدلال آپ کو بتایا جا سکتا ہے. لیکن روزے میں جو پابندی لگائی جاتی ہے، یہ پابندی انسان کی ان جبلتوں پر لگا دی گئی ہے جن پر کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ پابندی نہیں لگاتے. تو یہ پابندی ہم صرف اور صرف اللہ کے حکم پر قبول کرتے ہیں. چونکہ یہ صرف اللہ کے لیے، صرف اس کے حکم پر بغیر کسی استدلال کے قبول کی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا اجر پھر میں ہی دوں گا. الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، میرے لیے ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے نہ کوئی ماضی کا استدلال، نہ کوئی حال کا استدلال، نہ کوئی مقصد اور علت کا معاملہ، کچھ بھی نہیں. ایسی چیز ہے کہ جس کو آپ صرف رب کے حکم پر کرتے ہیں. ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ ماضی حال میں استدلال، کچھ نہ کچھ انسانی زندگی میں استدلال پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ میں کھاؤں گا نہیں، میں پیوں گا نہیں، میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، صرف اللہ کے حکم پر، تو پھر اس کا اجر بھی وہی دیتا ہے.